على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين أما بعد. برادران اسلام، معزز بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہم سب جس قدر بھی شکر ادا کریں وہ پورا نہیں ہو سکتا، اس بات پر کہ اللہ تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنی عظیم الشان کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، اور سب سے عظیم الشان اور سید الکونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا، اور سب سے جامع ترین شریعت آپ نے ہم مسلمانوں کو دی، اور پھر مسلمانوں کو توفیق دی الحمدللہ کہ وہ اس شریعت پر ایمان لے آئیں اور اس کی پیروی کریں۔ ہمیں اس بات پر صبح و شام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسی شکر میں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ بندہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ 3 مرتبہ اس دعا کو صبح میں پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ شام میں پڑھنا مسنون ہے، اور بھی بہت بعض مقامات ہیں جن میں پڑھنا ثابت ہے اس دعا کا، جیسے اذان کے درمیان میں۔ تو خیر، اب آتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث کیا، ان پر وحی نازل کی، ان پر اپنی کتابیں نازل کی، اپنے احکامات انہیں دیے، اور ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مقرر کی کہ وہ اللہ کے پیغامات اس کے بندوں تک پہنچائیں امانت داری اور ذمہ داری کے ساتھ۔ اور تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی کمال کے ساتھ پہنچا کر اس دنیا سے گئے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب دوسرا پارہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بادشاہ بنایا، کیسے ان کو علم کی نعمت سے نوازا اور ان کو سربلندی عطا کی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چن لیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دی اور اعلان کیا، اور دنیا والوں سے کہا کہ دنیا والوں، تمہارے رب کی گواہی تمہارے درمیان بھیجے گئے سب سے عظیم الشان رسول کے متعلق ہے۔ اب اس گواہی کو غور سے سن کے یاد کر لو، کیونکہ نجات اسی رسول کی پیروی پر مقرر ہے، ورنہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی، ملے گی اس انسان کو جو اس رسول کی پیروی کیے بغیر دنیا سے آخرت کی طرف جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ یہ جو آیتیں ہیں آپ سنا رہے ہیں، جو آیتیں ہماری طرف سے آپ پر نازل کی جا رہی ہیں، ہم ان کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں حق کے ساتھ، یعنی ہم نے فرشتہ بھیجا ہے، جبریل علیہ السلام آتے تھے اور وہ تلاوت کر رہے ہیں، اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اس کو، اور کہا اور بالیقین، اور یہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، قسم کا مفہوم ہے اس میں، قسم کا لفظ نہیں ہے لیکن مفہوم وہی ہے، انکا، بے شک ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے یا تحقیق، اور یقیناً، البتہ آپ رسولوں میں سے ہیں، کہ جیسے ہم نے
दाऊद अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, आपको भी हमने नबूवत और रिसालत के लिए चुना। ये अल्लाह ताला कह रहा है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने तीसरे पारे की इब्तिदा में बताया कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को हमने आपसे पहले हर उम्मत में भेजा है। लिकुल्ल उम्मतिन रसूल, और व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कोई भी उम्मत नहीं गुजरी मगर ये कि उसमें डराने वाला आया। और वलिकुल्ल कौमिन हाद कहा, हर कौम के लिए एक हादी और रहबर अल्लाह ने मुकर्रर किया। तो कहा ऐसे हमने बहुत से रसूलों को भेजा, लेकिन रसूलों के दरमियान भी मरातिब और दर्जात का फर्क है। उनके अमाल और उनकी कुर्बानियों की बुनियाद पर, और किस नबी को किस उम्मत से किस कदर सरकशी का सामना करना पड़ा, और कितनी कितनी अजियतें उस पैगंबर को अपनी कौम से बर्दाश्त करनी पड़ी। तो कुर्बानियों के सिले में अल्लाह ताला के यहाँ दर्जात बुलंद होते हैं। कल के दर्स में आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने कहा है कि ऐ ईमान वालों, क्या तुमने यूं समझ रखा है कि जन्नत तुम्हें कलमा पढ़ने से मिल जाएगी? नहीं, ये ईमान, इस्लाम पर चलना, शरीयत पर इस्तिकामत और किताब और सुन्नत की पाबंदी, ये तुमसे कुर्बानियां चाहती है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि बड़े बड़े अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और उनको शहीद किया गया, बहुत से अंबिया को कत्ल कर दिया गया, बहुतों को जेल में डाल दिया गया, बहुतों की आजमाइश फक्र फाके से हुई, पूरी पूरी कौम उनकी दुश्मन हो गई, लोगों ने उनको उनके घर बार से निकाल दिया। कितने अंबिया ने पहाड़ों में जाकर जिंदगियां गुजारी। पूरा कुरान मजीद ऐसी इब्तिलाआत से भरा हुआ है उनके तस्करे से, चाहे वो इब्तिलाआत आजमाइशें अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ आई हो, या उनके वारिसीन उलमाए किराम के साथ आई हो। क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में नहीं भेजा गया? क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके वतन इराक से नहीं निकाला गया? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके अपने वतन मक्का मुकर्रमा से हिजरत करने पर मजबूर नहीं किया गया? क्या ताइफ की वादियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजालिम नहीं ढाए गए? आपके पूरे जिस्म को लहू लुहान किया गया। ये तारीख हमें बताती है कि दावत और अजीमत, ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। जब हक की दावत आप देंगे और हक बात पर आप अमल करेंगे, तो जितने बातिल परस्त हैं वो आपके दुश्मन हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम जन्नत में चले जाओगे? वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह। अल्लाह ताला ने कहा, तुमने समझ रखा है कि तुम जन्नत में यूं ही चले जाओगे?
اور تم پر وہ آزمائشیں یا اس طرح کی آزمائشیں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے ایمان والوں پہ آئی ہیں. ان کو فقر و فاقے نے بھی گھیرا، جنگوں میں بھی وہ آزمائے گئے، پریشانیاں ان کے ساتھ آئیں، یہاں تک کہ ان کو جھنجھوڑ دیا گیا. حتی یقول الرسول، خود پیغمبر جو ان کے ساتھ تھا ایمان والوں کے ساتھ، وقت کا پیغمبر کہنے لگا اور ایمان والے بھی، متی نصر اللہ، کہ اتنی پریشانیوں سے ہم گزر رہے ہیں، رب کی مدد اب کب آئے گی. پیغمبر یہ کہہ رہا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی پریشانی اور بلائیں ان پر آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، جان لو رب جلیل اور الہ قہار کی مدد تو بالکل قریب ہے. یعنی یہ تمہاری آزمائش ہے تمہارے ایمان کی، اور جب تک سونے کو جلایا اور تپایا نہیں جاتا اس کے اندر چمک نہیں آتی، اور جو خارجی ذرات ہوتے ہیں وہ باہر نہیں نکلتے. اس لیے ابتلا ضروری ہے بتایا. اصحاب اخدود کو آپ سورہ بروج پڑھ کے دیکھیے، انشاءاللہ آئندہ دروس میں سورہ بروج کا تذکرہ آئے گا، آپ پڑھ کے دیکھیے کہ کیسے ایمان والوں کو صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر آگ جلوا کر آگ کی کھائی میں، گڑھوں میں ان کو ڈال دیا گیا، اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ تم لوگ اس کلمے سے واپس آ جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. وہ وہاں پر تقیہ کر سکتے تھے، رخصت پہ عمل کر سکتے تھے، لیکن اصحاب اخدود نے جو مثال قائم کی وہ پھر ایسی مثال بنی کہ رب جلیل نے بھی قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا. اس پورے واقعے کی تفسیر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، تو سورہ بروج کے ساتھ صحیح مسلم کی اس حدیث کو پڑھ لیجیے آپ لوگ. ابھی تو اس کا بیان یہاں نہیں کیا جا رہا، میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے. صحیح بخاری کے حدیث مجھے یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جس وقت مکہ مکرمہ میں مکی زندگی میں ستایا جا رہا تھا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر، ان کے پیٹ پر پتھر، بھاری پتھر رکھ کر کے مکے کی سنگلاخ وادیوں میں کھینچا جا رہا تھا، جلایا تپایا جا رہا تھا. جہاں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ کو شہید کیا گیا، جو اسلام میں سب سے پہلی شہید عورت ہے. ان کے والد یاسر کو بھی سزائیں دے دے کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. یہ سارے مظالم ہو رہے تھے. صہیب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کعبہ کی دیوار سے ٹیپ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ پریشانیاں ہم کب تک جھیلیں گے؟ ہم تو حق پر ہیں، یہ کب تک ہوگا؟ آپ اللہ سے کیوں نہیں دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو تباہ کر کے ایمان والوں کو طاقت دے دے؟ اللہ تستنصروا لنا، اللہ تدعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا دیا اور حوصلہ دلایا اور کہا اے لوگو، تم سے پہلے بھی جو لوگ ایمان لے آئے ان پر بڑی آزمائشیں آئیں، یہ تو کم ہے جن میں تم ہو. پچھلی امتوں میں ایمان والے کو پکڑ کے لایا جاتا اور اس سے کہا جاتا
اس کلمے سے واپس پلٹ جا، تو کہتا ہے نہیں پلٹے گا۔ تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس کو باندھ دیا جاتا رسیوں سے، بیڑیوں سے، اور جکڑنے کے بعد اس کے سر کے اوپر سے آرا چلایا جاتا، اور آرا چلانے کے بعد اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، ما یسدہ ذالک عن دینہ، اور اتنا خطرناک ظلم بھی اسے اس کے دین حق سے واپس نہیں پلٹنے دیتا۔ اسے کہتے ہیں استقامت اور عزیمت، کہ دنیا لاکھ چاہے اور ستائے، لیکن حق پر آپ کو گامزن رہنا۔ اس کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں ایک وقت آئے گا، بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے، جب پورے عرب میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ ہیرا سے لے کے یمن تک ایک عورت جائے گی، چلے گی، سفر کرے گی، اور وہ محفوظ ہوگی، اور جو بھی سفر کرے گا اسے ڈر بھی نہیں ہوگا اپنے مال و متاع کا، اتنا امن و امان ہو جائے گا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلد بازی کر رہے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ آزمائشوں کا سلسلہ ایمان والوں کے ساتھ تا قیامت لگا رہے گا، اس سے اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے، ملائے اعلیٰ میں ان کا تذکرہ کرتا ہے، لہذا ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بتایا کہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اپنے پیغمبروں کا، ان کے درجات کا، اور خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کا پھر تذکرہ کیا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد، اور پھر ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، جس طریقے سے ان کے نام پر جینے والوں نے ان کی تعلیمات کو بدل دیا، توحید کو شرک سے بدل دیا، اللہ نے ان لوگوں کی مذمت کی، اور پھر ان کے درمیان آپس میں جنگیں بھی ہوئی، اللہ نے ان کا بھی یہاں تذکرہ کیا، اور اس کے بعد رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالی کے راستے میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے انفاق فی سبیل اللہ ضروری ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر کے آخرت کا ذخیرہ جمع کر لو، جس دن بیع و شراء اور کسی کی سفارش اور دوستی یاری کام نہیں آئے گی۔ جو یہاں نیکیاں، صدقات و خیرات اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کر لو گے، اسی کے سائے میں عرض محشر میں رہو گے، اور تمہیں عظیم الشان انعامات پھر ملیں گے۔ میدان محشر میں تمہاری عظمتوں کا رب جلیل اعلان کرے گا، تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کر کے تمہارے نفقات فی سبیل اللہ پر بہت بہت عظیم الشان اجر دے گا، یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد تیسرے پارے کی ابتدا میں ہی جو پہلا صفحہ ہے، وہاں پر وہ آیت پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی جو قرآن مجید
سب سے عظیم الشان آیت ہے، اور حقیقت میں قرآن مجید کے بہت سے مقامات قرآن مجید کے بہت سے مقامات ایسے ہیں جو اللہ تعالی کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، جن میں اللہ تعالی نے اپنے عظیم ناموں کا ذکر کیا ہے، اپنی صفات کا بیان کیا ہے، اور اپنی قدرت کے کچھ مظاہر اور نمونوں کو پیش کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیتیں ہیں۔ آواز تو آ رہی ہے آپ لوگوں کو نا؟ میں ان آیتوں کی طرف یہاں ہلکا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ وہ ایک الگ برس ہے قرآن کی آیتوں کے فضائل کا، وہ میں کبھی دوں گا آپ کو انشاءاللہ، لیکن آج میں اشارہ کر رہا ہوں ان آیات کی طرف جن پر ہمیں بہت زیادہ مداومت اختیار کرنی چاہیے، پابندی کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھنا چاہیے، ان کے معنی پہ غور کرنا چاہیے، اور ان کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا چاہیے۔ ان میں ہے آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، اور سورہ حدید کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اور پھر سورہ حشر کے اواخر کی جو آخری صفحہ ہے، اس کی چار آیتیں، لو انزلنا هذا القرآن سے لے کر آخر تک، رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے بہت زیادہ ناموں کا تذکرہ جو ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، وہ سورہ حشر کی ان آیات میں، اور انہی عظیم مقامات میں سے ہے سورہ اخلاص، اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء والی آیت ابھی آ رہی آل عمران، اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں آمن الرسول سے، دونوں آیتیں اواخر کی یہ، اور اسی طریقے سے آپ جائیے ان آیات کی طرف، ان پہ غور کیجئے، جیسے سورہ فاطر کی آیات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرتوں کا بیان کیا ہے کہ اس نے طرح طرح کے خوبصورت پہاڑ پیدا کیے، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، دھاری دار پہاڑ اللہ نے بنائے ہیں، کچھ سرخ ہیں اور کچھ ان کے علاوہ رنگ ہیں، متعدد رنگوں والے پہاڑ ہیں دھاری دار، اور کہا اسی طرح کی مختلف رنگت والی مخلوق ہم نے انسانوں میں بھی بنائی ہے، جانوروں کے بھی متعدد رنگ ہوتے ہیں، درختوں میں بھی ہوتے ہیں، ساری مخلوقات میں آپ کو فرق دکھے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا مکے میں، آج سے 1446 سال
50 سال پہلے، 1450 سال پہلے، ہجرت سے پہلے ایک بات بتا رہا ہوں، اس موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ فاطر والی بتا رہا ہوں، یہ پہاڑوں والی جو ہے، دھاری دار سرخ اور کالے اور مختلف رنگوں والے پہاڑوں کا تذکرہ، پورے عرب میں ایسی کوئی پہاڑی نہیں تھی نہ آج ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کہیں نکلے نہیں تھے عرب سے، معراج پر آپ کو لے جایا گیا، تو رات میں لے جایا گیا فلسطین تک. شام کے علاقے میں آپ گئے تھے تجارت کے لیے، وہاں کے بازار تک بس. نبوت سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اور عرب کے پورے علاقے میں ایسے پہاڑ تھے نہیں. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کس نے بتائی کہ دنیا میں ایسے پہاڑ موجود ہیں اس طرح کے خوبصورت کی؟ بالکل قالین کی طریقے سے بتا رہا ہوں بچھے ہوئے. آپ ذرا گوگل پہ یا یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھیے، اور یہ بتا دیتا ہوں وہ پہاڑ کہاں پہ ہیں. ایسے خوبصورت ترین پہاڑ چائنا میں پائے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ وہاں کبھی گئے، نہ وہاں سے کبھی کوئی آیا اس نے آپ کو بتایا. اس سے کیا پتا چلا؟ پتا چلا کہ یہ کتاب، یہ کلام الہی رب جلیل کا کلام ہے، یہ علام الغیوب کا کلام ہے. رب العالمین جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، یہ اس کی کتاب ہے، اس نے نازل کی ہے. اس میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک حرف چھوڑیے، ایک نقطہ بھی نہیں ہے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو مظاہر والی آیات ہیں وہ بھی قرآن کی عظیم الشان آیات میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے ان آیتوں کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، ان پہ غور کرنا چاہیے. اسی طرح سورہ ابراہیم میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا، اور رات اور دن کو، سورج چاند کو، نہروں کو اپنے بندوں کے لیے مسخر کیا، اور کیسے کیسے اس نے تمہارے لیے نعمتیں پیدا کی. اللہ تعالیٰ پیدا تم شمار بھی نہیں کر سکتے میری نعمتوں. یہ عظیم الشان مقام ہے. اسی طرح قرآن مجید کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائے خلق کا ذکر کیا، کہ اس نے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اور وہ پوری کائنات کی وہ تدبیر کر رہا ہے. 7 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے استوى علی العرش کا، جن میں سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ رعد، سورہ طٰہٰ اور سورہ فرقان ہے. یہ قرآن مجید کی عظیم آیتیں ہیں، ان کو بہت زیادہ پڑھا کیجیے. ویسے پورا قرآن پڑھیے، آپ تلاوت بھی کیجیے، تدبر بھی کیجیے، لیکن یہ مقامات جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، آپ ان کی تفاسیر کو الگ سے پڑھیے، اور دیکھیے کہ آپ کے ایمان میں پھر کیسی تازگی اور کس طرح کی عظمت اور کشادگی آتی ہے، کیسی توفیق اللہ کی طرف سے آپ کو ملتی ہے. تو انہی آیتوں میں بتایا آیت الکرسی ہے، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کرسی کی عظمت بتائی ہے، اور کرسی کو بتایا کہ وہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں پر محیط ہے. اور آثار میں آیا کہ کرسی رب جلیل کے قدموں کی جگہ ہے. اور کرسی کے مقابل میں یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایسی ہیں جیسے پوری زمین کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کسی میدان میں پھینک دی جائے.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اتنی بڑی کرسی ہے. اور صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال میں بات ملتی ہے کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں زمین کتنی چھوٹی ہے؟ بتایا اتنی چھوٹی جیسے زمین کے مقابلے میں سوئی کا ایک سرا. سوئی جیسے آپ نے لی، یہ دیکھیے، یہ سوئی نہیں، یہ چابی ہے. آپ نے یہ چابی لی، اس کا یہ سرا دیکھیے، ایک کنارہ ہے یہ. اسی طرح سوئی کا جو ایک کونا ہے، ایک کنارہ اس کا. زمین اتنی ہے سوئی کے کونے کے برابر، اور آسمان کتنا بڑا ہے جیسے سوئی کے مقابلے میں زمین بڑی ہے. یہ ایک مثال ہے. ورنہ ان کی عظمتوں تک انسانی عقل پہنچ نہیں سکتی. اتنی عظمتوں والا آسمان رب جلیل نے پیدا کیا، اور اتنی بلندیوں پر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ادھر ایک ان لوگوں نے، چائنا والوں نے ایک سیٹلائٹ بھیجا تھا فضا کی طرف، اور پتہ چلا کہ وہ وہاں خراب ہو گیا، مشین اس کی خراب ہوئی، کہیں بھی گر سکتا ہے. اور ایشیا کے ممالک والوں کو بتا دیا گیا تھا بھائی تم لوگ اب اپنا سنبھل کے رہو، بچ کے رہو، ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ جس جگہ سے گرنا شروع ہوا ہے، 1 منٹ میں اس کے گرنے کی جو رفتار تھی، وہ اس وقت مجھے بالضبط یاد نہیں ہے کہ 15,000 یا 18,000 کلومیٹر کے حساب سے وہ نیچے گر رہا تھا. کوئی بھی چیز نیچے گرتی تو بہت تیزی سے گرتی ہے نا، اوپر جائے گی تو تیزی سے ہی جاتی ہے. جیسے لفٹ ٹوٹ گئی اوپر سے، تو گرے گی تو کیسے گرے گی؟ اس سیکنڈوں میں پک سے نیچے آئی. بلڈنگ بنانا بہت مشکل ہے، اور گرانا ہے، 2 3 کھمبے دائیں بائیں کے گرا دیجیے، پوری بلڈنگ آ جائے گی نیچے. تو وہ جو سیٹلائٹ والا معاملہ تھا، 1 منٹ میں 18 یا 15,000 کلومیٹر کی رفتار سے وہ نیچے سیٹلائٹ کا گرنا ہو رہا تھا. اور 1 ہفتے کے بعد وہ زمین پر آئی ہے، اور گری کہاں؟ سری لنکا کے قریب ایک سمندر میں. یہ تقریباً 5 6 سال پہلے کی بات ہے، آپ لوگ یاد کر لیجیے بار. یہ ایک آپ کو مثال دی ہے دنیا کی چھوٹی سی. اچھا، اس کے بعد ساتوں آسمانوں کے مقابل میں کرسی کتنی بڑی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا کہ ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی طرح ہے. کیا؟ یہ ساتوں آسمانوں زمین ایک انگوٹھی کی طرح یہ پڑے ہوئے ہیں کہیں. تو عرش کتنا بڑا ہے؟ والعرش، وہ عرش عظیم ہے. لا يقدر قدره الا اللہ تعالی. رب عظیم ہی جانتا ہے کہ وہ عرش کتنا عظیم. انسانی عقل ادراک نہیں کر سکتی. اسی لیے آیت الکرسی کے جو معانی ان پہ غور کیجئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. رب العالمین کی ذات کی بات تو آپ چھوڑ دیجئے، جو رب کا علم ہے اس کے علم میں سے شے یعنی ایک ذرے کے برابر کا بھی احاطہ پوری مخلوق نہیں کر سکتی، مگر اتنا وہ جان سکتی جتنا رب ان کو سکھا دے، بتا دے. بس انسان بہت عقل مند بنتا ہے اور بڑا دعویٰ کرتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں.
اور میں نے کمپیوٹر بنا لیا اور یہ موبائل بنا لیا اور وہ لیپ ٹاپ اور وہ راکٹ اور وہ جہاز اور یہ ٹرین اور یہ میٹرو اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رہا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے ذرا باہر مت جاؤ، ایک جگہ بیٹھ کر کے صرف یہ بتا دو کہ یہ تمہارے دماغ میں جو عقل ہے نا، یہ اس سر کے اندر وہ عقل کس بلا کا نام ہے، خالی یہ بتا دو ان کو، نہیں بتا سکتے۔ اچھا بھائی چلو کہہ رہے عقل نہیں بتا پا رہے، کوئی پیمانہ نہیں سنا اپنے کا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ عقل بھیجے کا نام ہے، جس کو دماغ بھی کہتے ہیں، تو جو کہتے ہیں لوگ دماغ کھاتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دماغ کھا رہے ہیں، اچھی بات، دماغ کھاؤ بھائی، دماغ کھانے سے کہتے ہیں دماغ بڑھتا ہے، دماغ کھانے سے دماغ بڑھ سکتا ہے، عقل نہیں بڑھتی ہے۔ تو اگر دماغ کا نام عقل ہے تو جو انسان پاگل ہوتا ہے، کیا اس کے پاس دماغ بھیجا نہیں ہوتا ہے کیا؟ اس کے سر کو پھاڑ کے دیکھیں، اس کے اندر بھی بھیجا ملے گا، پتا چلا عقل ایک الگ چیز ہے، اس ادراک اور شعور کا نام ہے جو عقل اور دل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے آپ، یہ سمجھیے۔ اچھا چلیے عقل سے باہر آتے ہیں، انسان بہت قابل بنتا ہے، بہت بڑا انجینئر، بڑا فلاسفر، سے کہہ ذرا یہ تمہاری جو روح ہے نا، روح، اس کے بارے میں بتا دو کہ یہ روح ہے کیا؟ ارے روح تو بہت ہی دور کی بہت ہی بڑی بات ہے، روح کی حقیقت تک تو مخلوقات میں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جو زبان ہے، زبان جس سے انسان کلام فرماتا ہے، اس زبان سے الفاظ کیسے نکلتے ہیں ذرا یہ بتا دوں گے۔ کہیں یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اس لیے اس میں آواز نکل رہی۔ ارے بھائی گوشت کا ٹکڑا تو آپ کے ہاتھ میں بھی ہے، آپ کے یہاں چہرے پر بھی ہے، آپ کی پیشانی پر بھی چمڑی اور گوشت ہے، آپ کی گردن پر بھی ہے، اور آپ اتنے بڑے پہلوان الزما بھی ہیں، تو آپ کے پورے بدن کا گوشت اور ہڈیاں وہ تو بات نہیں کر پاتی، یہ زبان کیسے بات کرتی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ رب کی نشانیاں ہیں، اور انسانی عقل اور علم بہت محدود ہے، لہذا اپنی عقل اور علم کو اتنا استعمال کرنا چاہیے جتنی اس کی حد ہے، اس حد سے باہر نہیں جا سکتا انسان۔ وہ جہاں بیٹھا ہے وہ دیوار کے باہر نہیں دیکھ سکتا، اس کی آنکھ کی جو بینائی ہے وہ صرف یہاں دیوار تک دیکھ رہی ہے، بس کرنا میں پوری دنیا بیٹھ کے دیکھ لوں گا، بھائی کیا کرے گا تو؟ اپنی حقیقت کو جاننا یہ ضروری ہے، اور بتایا کہ رب کی عظمت کو جاننا ہے تو عنایت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی کے اندر بتایا اور اعلان کیا کہ دیکھو دین حق تو اسلام ہے، جسے یہودیوں نے ٹھکرا دیا اور نصرانیوں نے ٹھکرا دیا، لیکن دلائل سے ہم اس دین کو واضح کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے پیغمبر کا اور پیغمبر کے وارثین کا کام ہے کہ وہ کریں، لیکن دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی آپ پہ نہیں ہے دنیا والوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی دین کو قبول کر لے، داخل ہو جائے، اس کے بعد اس کی مرضی کہتے نہیں، ہماری مرضی نماز پڑھے نہ پڑھے، زکات دے نہ دے، حج کرے نہ کرے، سچ بولے یا جھوٹ بولے، فتنہ کرتے رہے خاندانوں کے اندر، سیاست بازیاں مکاریاں اور سب ساری شرارتیں کرتے رہے، اور نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ تو یہ نہیں، اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد ادخلوا فی السلم کافہ کرنا پڑے گا، پچھلے درس میں جا چکی ہے بات، پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو دین حق ہوتا ہے، اس دین حق کے متعلق دو موقف ہوتے ہیں، ایک ان لوگوں کا جو اس کے داعی اور مناد ہوتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس دعوت کو پھیلاتے ہیں، اس کی دعوت کو عام کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اس سے ٹکرانے والے اور دشمن بنتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی، ایک مثال ابراہیم علیہ السلام کو کی دی، جو
توحید کا عظیم مینار تھے، جو امام الملت الحنیفیہ تھے، ان کا ذکر کیا، اور نمرود سے ان کا جو مناظرہ ہوا اللہ نے اس کا بیان کیا کہ دونوں کے درمیان مناظرہ ہوا۔ نمرود جو ہے وہ باتیں کو کرتا نہیں، میں بھی تو پروردگار ہوں، کہا کیسے میں تم رب ہوں؟ تو ابراہیم السلام نے جو ہے کہا میں تم کو اپنے رب کے بارے میں بتاتا ہوں کہ زندگی موت اسی کے ہاتھ میں۔ اس نے کہا وہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ ایک آدمی کو بلایا، گردن مار دی، دوسرے کو کہا کہ اس کو میں نے آزاد کر دیا، اس کے اوپر تو قتل واجب تھا، کہا دیکھو نہیں کر رہا۔ ابراہیم السلام نے کہا یہ موٹی عقل کا آدمی یہ ایسے نہیں بات جو ہے ایسے نہیں سمجھے گا۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ بات تو تم چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ میرا پروردگار سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ایسا کرو نا کہ تم مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، دم بخود ہو کر رہ گیا وہ کافر نمرود، نام نہیں ہے اس کا اس قرآن مجید میں، لیکن یہ واقعہ اسی کے بارے میں، جو عراق کے علاقے میں بادشاہ تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موت کے بعد اٹھائے جانے کے تعلق سے دو واقعات ذکر کیے کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد کوئی بھی بندوں میں سے مخلوق میں سے مر جائے، اس کے مرنے کے بعد جب چاہے اس کو زندہ کرنے کے قادر، کوئی بھی مر جائے۔ اس کی کئی مثالیں سورہ بقرہ میں بیان کی، 5 مثالیں اللہ نے دی، پچھلی کچھ 3 مثالیں گزر چکی ہیں، 2 مثالیں آپ اس میں دیکھیے، آپ تیسرے پارے کے شروع میں۔ پہلی مثال کی ایک شخص، بلکہ وہ پیغمبر تھے، ان کے بارے میں تفسیروں میں مشہور ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، لیکن تحقیق یہ نہیں ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ وہ یرمیاہ نام کے ایک پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے، تو بیت المقدس کو دشمنوں نے تباہ کر دیا تھا، تو انہوں نے بہت افسوس کیا اور کہا کہ یہ دوبارہ شہر کیسے آباد ہوگا۔ اللہ نے ان پر موت طاری کی اور 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا، اور اس کے بعد کہا کتنے دن تم سوئے تھے؟ کہا ایک دن یا تھوڑا سا وقت، آدھے دن سوئے ہو۔ کہا 100 سال کے بعد اٹھے ہو؟ قدرت دیکھنا چاہتے ہو میرے رب، اپنے رب کی میری قدرت دیکھو گے؟ کہا دیکھو میں نے تم کو زندہ کیا ہے موت سے، اور یہ تمہاری جو سواری ہے نا گدھا، کہا یہ دیکھو ابھی مردہ پڑا ہوا ہے، اس کی ہڈیاں بھی گل گئی ہیں، دیکھو اس کو میں کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ کرتا ہوں۔ اور رب نے اس کو پکارا، اٹھ کے زندہ کھڑا ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اور اسی طرح ان کا کھانا، ان کا پانی، ساری چیزیں وہاں موجود تھی، وہ خراب نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر کیا، تو انہوں نے رب سے درخواست کی کہ پروردگار عالم، میں یہ چاہتا ہوں کہ مردوں کو تو قیامت کے دن کیسے زندہ کرے گا، مجھے ایک منظر دکھا دے۔ رب نے کہا ابراہیم کیا ایمان نہیں لائے ہو؟ کہا یقیناً پروردگار، ایمان تو عظیم ہے تیرے اوپر، لیکن اطمینان قلب، شرح صدر اور حق الیقین والی جو بات ہے، صرف اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ رب نے کہا 4 پرندے لے کر کے، ان کے ٹکڑے کر کے 4 پہاڑیوں پہ الگ الگ ڈال دو، اور اس کے بعد نام لے کے پکارو۔ تو انہوں نے پکارا، وہ چاروں دوڑ کے کھڑے ہوئے اللہ کے نام سے۔ اس کے بعد دیکھیے جو آیت الکرسی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں قیامت کے دن نجات چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، اور جنت میں اعلیٰ مقامات چاہتے ہو، تو کہا بخیلی چھوڑ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ اب اس کے بعد سے لے کر سورہ بقرہ کے ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ نے کثرت سے خرچ کرنے، انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل بیان کیے ہیں، خرچ کرنے کے، اور کہا اللہ تعالیٰ ان میں برکتیں دیتا ہے، اور ان کے آداب بھی بتائے، کہا خرچ کرو لوجہ اللہ کرو، ریاکاری کے لیے نہیں، اور خرچ کرنے کے بعد کسی پر احسان مت جتاؤ، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ارے ہم نے تو آپ کو
कपड़े दिए थे ईद पर, वो कपड़े तो अभी हैं, खत्म हो गए? नहीं, पुराने हो गए होंगे। आ जाना कल, फिर हम कपड़े दिलवा देंगे आपको दोबारा। वो चप्पल भी आपकी घिस गई है, पिछले साल तो मैंने दिलवाई थी आपको, आपने तो तोड़ दी। ये सब जो डायलॉग है ना, ये सब अजियतनाक हुआ करती है। तो बताया गया कि जो लोग रियाकारी के लिए करते हैं या एहसान जताने के लिए, वो अपनी नेकियों को क्या करते हैं, कल आदम कर देते हैं, अकारत हो जाती है वो। उन नेकियों पर कयामत के दिन कुछ भी नहीं, न रियाकार को मिलेगा, न एहसान जताने वाले को कुछ मिलेगा, ये बता दिया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा, लोगों जब खर्च करो ना, जो चीज पसंदीदा हो तुम्हें उसमें खर्च किया करो। वला तयम्ममुल खबीथ, खाना सड़ने लगा है, वो फला गरीब को दे दो, चलो जाओ उसको पहुंचा दे दो। वो गरीब खा लेगा, थोड़ा भी खा लेता है, उनके लिए उनको खाना मिल जाए बड़ी बात है। ये सब जो मालदारों की स्टोरियां होती है ना, सब बदमाशियों पर मुश्तमिल होती है। अल्लाह ने कहा, ईमान वालों, तुम्हें ऐसे नहीं बनना चाहिए। उसके बाद कहा, तुम जो खर्च करने से भागते हो, इसके पीछे शैतान है जो तुम्हें वर्गलाता है कि तुम फकीर हो जाओगे एक दिन। इसलिए कहता है, खर्च मत करो, गरीब मिस्किन को गरीब रहने दो, वरना वो भी मालदार हो जाएगा। कहा, ये शैतान के हीले वसवसे हैं जो तुम्हारे दिलों में डालता है। और रब्बुल आलमीन कहता है, तुम जितना खर्च करोगे हम तुम्हें उतनी बरकत देंगे। और आगे चल कर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजीद खर्च करने वालों से वादे किए हैं कि दुनिया में उनको अजर देगा और आखिरत में भी देगा। और उसके बाद माशरे के अंदर सूद का जो निज़ाम दुनिया के अंदर राइज रहा, अल्लाह ने उसकी मजम्मत बयान की। और सूद लेने देने वालों पर जो वईदें हैं उनका तस्करा किया। और उसके बाद बताया कि वो अल्लाह ताला के साथ हकीकत में जंग कर रहे हैं। और ईमान वालों को कहा कि अगर तुम्हारा ईमान है तो तुम अल्लाह और रसूल से जंग मत करो, जंग मोल मत लो, सूदी कारोबार बिल्कुल छोड़ दो, खत्म कर दो, और हीले बहाने खत्म कर दो। और उसके बाद फिर कयामत की याद दिलाई। और कुरान मजीद की वो आयत जो सबसे आखिर में उतरी है, अल्लाह ने वो उतारी, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, उस दिन से डरो जिस दिन तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ लौटा दिया जाएगा और तुम्हें तुम्हारे अमाल का बदला पूरा पूरा दिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा, लोगों की मदद कर्ज देकर भी होती है, सिर्फ सबका देने से नहीं। कर्ज की जरूरत किसी को है, आपने कर्ज उससे भी उसकी मदद हो गई, कर्ज से भी। अच्छा, जब कर्ज से उसकी मदद हो गई तो उसके आदाब भी बताए। जो कर्ज लिया जा रहा है उसको लिखा जाए, उस पर गवाह मुकर्रर किए जाए, ताकि कल के दिन कोई लड़ाई झगड़ा आपस में न हो। और उसके बाद आगे चल कर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की वो अजीम आयतें जो सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें, उनका तस्करा भी किया था। अल्लाह ने उनको उतारा और उनमें दो उसूल, अजीम शान उसूल ज़ाब्ते बताए, बल्कि तीन। पहली बात कि मुसलमानों को तमाम के तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर और सारी किताबों पर और सारे रसूलों पर बगैर तफरीक ईमान ले आना जरूरी है। और कयामत पर ईमान लाने, अरकान ईमान का जिक्र किया गया। और सिवाय तकदीर पर ईमान के उसका तस्करा दूसरी आयत के दूसरे मकामात पर है। और फिर दो उसूल और बताए, वो ये कि अल्लाह की शरीयत बिल्कुल आसान है, और अल्लाह ताला उतना ही मुकल्लफ करता है जितनी इंसान को ताकत और इस्तिताअत है, उससे ऊपर नहीं। और उसके बाद आखिरी उसूल इन आयात में बताया गया कि देखो, रब जलील रहीम करीम है, गफूर रहीम है, रहमान है वो परवरदिगार। अगर किसी से भूल चूक से गलती होती है ना, अल्लाह ताला भूल चूक की गलती पर गिरफ्त नहीं करता, माफ कर देता है। हौसला दिलाया है बंदों को कि मायूस मत हो रब की रहमत से, लेकिन नेकी के रास्ते पर आगे बढ़ो, ये बताया। अब यहाँ पर सूरह बकरा खत्म हो गई। अगली सूरत आती है सूरह आल इमरान, जिसे अल्लाह ताला ने हरूफ मुक़त्तआत में से तीन हरूफ से शुरू किया है, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। दूसरी जो आयत है, उस दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने अपने इस्म आजम का जिक्र किया, जिसका तज़किरा आयतल कुर्सी में भी आया। इसीलिए इस्म आजम के मुतालिक अहले इल्म के मुतअद्दिद अक़वाल हैं, लेकिन राजिह जो कौल अब तक
عبد فقیر کو سمجھ میں آیا ہے، وہ لفظ جلالہ اللہ ہے، اور اس کے بعد دوسرا قول دلائل سے جو قوی ہے وہ الحی القیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، یہ ہے اسم اعظم باذن اللہ تعالی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ہم نے بہت عظیم الشان کتابیں اتاری، تورات انجیل نازل کی، اور اب قرآن کو آخری کتاب تمہاری طرف آخری مہیمن کتاب بنا کے نازل کر دیا ہے۔ کہا لیکن اس کتاب پر عمل کرنے والے لوگ دو قسم کے ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو اس کی محکم آیتوں کی محکم باتوں کی پیروی کریں گے، ان پر ایمان رکھیں گے، اور متشابہات پر بھی ایمان رکھیں گے، اور جو باتیں ان کو نہیں سمجھ میں آئیں گی ان کو اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن ایسے لوگ بھی آئیں گے جو بدعتی بہت بڑے مجرم ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ صرف شبہات کی پیروی کریں گے۔ اللہ نے بندوں کی آزمائش کے لیے متشابہ آیات بھی قرآن مجید میں رکھی ہیں، تاکہ بندوں کی آزمائش ہو کہ تم اطاعت کرتے ہو یا خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہو۔ تو سارے بدعتی متشابہ آیات، متشابہ احادیث اور ائمہ کا وہ کلام جو متشابہ ہوتا ہے، محکم کو چھوڑ کے متشابہ میں پھنستے ہیں۔ اور چونکہ اس صورت میں آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں کی گمراہیوں کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مناظرہ کیا تھا نصرانیوں سے اس کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبدیت کے دلائل دیے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، الوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں، خلق اور تکوین میں کوئی حصہ نہیں، عبادت میں ایک ذرے کے مستحق نہیں ہے وہ، نہ وہ نہ کوئی بھی نبی اور پیغمبر، نہ ہی کوئی فرشتہ، نہ کوئی ولی، سب اللہ کے بندے اور غلام ہیں بس، یہ اللہ نے بتایا۔ تو چونکہ نصرانی جو گمراہ ہوئے تھے ان کی گمراہی کی بنیادی وجہ تھی متشابہ کی پیروی کرنا، تو یہ بات یہاں کیوں بتائی آل عمران کے شروع میں؟ اس لیے تاکہ ایمان والوں کو بتایا جائے کہ اے مسلمانوں، تم کو بتا دیا گیا سورہ بقرہ میں کہ یہود کی پیروی نہیں کرنا، ان کے نقش پہ نہیں چلنا۔ اب بتایا جا رہا ہے نصرانی بھی گمراہ ہیں، ضالین ہیں، ان کے نقش پر بھی مت چلنا، متشابہ پیروی مت کرنا۔ لیکن اس امت کے جتنے معتزلہ، خوارج، اور اس کے بعد سارے اشاعرہ، سارے ماتریدیہ اور صوفیہ اور قبر پرست اور جتنے بھی مجرمی امت میں فرقہ پیدا کرنے والے، فرقے بنانے والے اور تنظیموں اور جماعتوں کے نام پر امت کو بانٹنے والے پیدا ہوئے، سب نے کیا کیا؟ متشابہات کی پیروی کرنا۔ اقیم الدین، دین کو قائم کرو، وہ دین جو ہے نا دیوار کی طرح، روز بلا ان کے یہاں دیوار گری ہے، دیوار کو کھڑی کر دو اور نظام قائم کر دو دنیا میں، جتنی حکومتیں چل رہی سب کو پلٹ دو۔ یہ بدعتی افکار اس زمانے میں بہت زیادہ ہونے لگی، یہ سب کیا ہے؟ یہ متشابہات کی پیروی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کی، اس دین کو ختم کرنا چاہا، اور وہ میدان بدر میں آئے، رب العالمین نے ان کو پہنچا دیا وہاں سے جہنم۔ ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ سب کے سب وہاں جہنم پہنچ گئے، اور بھی جتنے اتبا و شیبہ سب آئے ہوئے تھے، 70 لوگ وہاں سے جہنم رسید ہو گئے۔ بتایا گیا کافروں کو کہ ابو جہل کے نقشے پہ مت چلو، تمہارا بھی یہی حشر ہو جائے گا، ایمان لے آؤ اور میرے عظیم الشان رسول کی پیروی کر کے کامیابی کے دروازے پہ آ جاؤ۔ اس کے بعد مسلمانوں سے کہا گیا دنیا داری، دنیا کی لالچ، اس میں مت پھنسو، یہ سونے چاندی، یہ دولت، یہ درہم و دینار، یہ تمہیں برباد کر دیں گے جیسے انہوں نے پچھلی امتوں کو برباد کیا۔
वल-क़नातीर अल-मुक़ंतरति मिन अज़-ज़हबि वल-फ़िद्दति वल-ख़ैल अल-मुसव्वमति वल-अनआमि वल-हर्थ। लेकिन कहा तुम क्या करो, कुल औनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। तुम जन्नत में ले जाने वाले अमाल करो, जन्नत को तलाश करो जो हमेशा का घर है, वहां का सुकून तलाश करो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ बताया और फिर उनकी सिफात बयान की और आगे चल के फिर ऐलान किया कि इन्न दीन इंदल्लाह अल-इस्लाम। अल्लाह ताला को यहूदियत, नसरानियत और दुनिया का कोई दिन मकबूल नहीं है, सिर्फ दीन इस्लाम है। अय हमारे पैगंबर, आप ऐलान करके कहिए, अगर ये आपसे बहस करते हैं आप कहिए कि मैं तो असलम तो वजहिया लिल्लाह फ़इन हाज्जुका फ़कुल। अगर ये आपसे मुजादला करें, बहस करें, आप कहिए मैंने अपने चेहरे को अपने रब के लिए खालिस कर दिया है। वमन इत्तबअन, और जो मेरी पैरवी करता है सब तौहीद पर रहेंगे, सब रब के मुखलिस बंदे बनेंगे। इसका ऐलान करवाएगा। उसके बाद बताया कि अल्लाह के दुश्मनों ने जैसे अल्लाह ताला के पैगंबरों को शहीद किया, वैसे हक बात का ऐलान करने वाले उलमा को भी शहीद किया, अगली आयत में। उसके बाद रब्बुल आलमीन ने कहा है कि हमने यहूद और नसारा से दीन की इमामत अब छीन ली और अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दी है और आपकी उम्मत के मुत्तबईन और पैरोकारों के हवाले। और कहा यहूद और नसारा को इस पर क्यों एतराज होता है। मालिकुल मुल्क कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। बादशाहत तो रब जलील की मिल्कियत है, जिसे चाहता दे देता है। तो रब देता है, इनाम है बादशाहत या हुकूमत देना। बादशाहत छीनना या तख्ता पलटना ये इस्लाम नहीं है। ये खवारिज का तरीका है जो दुनिया में बताया राज हो चुका है। आगे आइए, आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया वालों से कहा, लोगों तुम कहते हो ना कि तुम अल्लाह को चाहते हो, उसकी रजा के मुतलाशी हो। का अगर चाहते हो तो मेरे मासूम रसूल की पैरवी कर लो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अगर तुम ये कहते हो तुम्हें अल्लाह ताला से मोहब्बत है, तो आप कह दीजिए कि मेरी पैरवी करो, ये नबी करीम अलैहि सलाम की पैरवी करो, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत भी करेगा, तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इमरान और सैयदा मरियम और जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनको अल्लाह ने जो मोजेजात दिए, जो करामतें दी, जो अंबिया उनके मोजेजात, जो अंबिया नहीं उनको करामतें, तो जो मोजेजात दिए और करामतें दी उनका अल्लाह ने यहाँ बयान किया और दुनिया वालों से कहा, दुनिया वालों और खुसूसन खिताब किससे, नसरानियों से, जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक नायाब तरीके पर जो पैदाइश हुई, उसकी बुनियाद पर वो कहने लगे कि उनका तो कोई बाप है नहीं, वो तो एक कलमे से पैदा हुए हैं, लिहाजा वो अल्लाह के बेटे हैं, नौजुबिल्लाह नौजुबिल्लाह। अरे भाई पैदा तो हुए हैं ना, मखलूक है ना, तो मखलूक है तो खालिक कैसे बन जाएंगे, रब कैसे बनेंगे, माबूद कैसे बनेंगे। इतनी बात नसरानियों को आज तक नहीं समझ में आई। तो रब ने बताया कि अल्लाह की जो सिफत है, खालिक की जो बुनियादी सिफत है, वो उसकी पहचान है, लम यलिद वलम यूलद। न उसने किसी को जना, न उससे कोई जना गया। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपनी मां मरियम से पैदा हुए, उनकी तो वालिदा है ना। अल्लाह ने कलमे कुन से उनको पैदा कर दिया और उनकी वालिदा को हमल हो गया और वो अल्लाह के कुदरत से पैदा हुए। फिर कहा इसमें ताज्जुब की क्या बात है। अगर तुम इसी बुनियाद पर ईसा अलैहिस्सलाम को रब मान रहे हो, उनको माबूद मान रहे हो, उनकी इबादत कर रहे हो, उनको इबादत का मुस्तहिक समझते हो, तो इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल किससे बड़ी है, क्योंकि न उनकी माँ है न उनके बाप है। अल्लाह ने तो उनको मिट्टी से पैदा किया, लेकिन तुम उनको नहीं कहते हो कि वो भी इबादत को मुस्तहिक। ये तुम्हारी बात अकल के भी खिलाफ। इस तरह नसरानियों की तरजीह अल्लाह ताला ने की और मोजिजात दिए, ईसा अलैहिस्सलाम के बयान किए और बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो मोजिजात दिए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की कुदरत के नहीं है, वो उनके मालिक नहीं, अल्लाह की कुदरत से वो मोजिजात हुए और रब ने वो सब कुछ किया जो मोजिजात ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक शरीयत में, कुरान मजीद में, अहादीस में आए हुए हैं।
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا والوں سے کہا لوگوں تم یہ بھی کہتے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہو، اور ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ابراہیم علیہ السلام تو سچے توحید پرست تھے، اللہ کے پیروکار تھے، اس کی شریعت پہ چلنے والے تھے، اور تم دونوں باغی ہو اللہ کی شریعت سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار تو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان پر ایمان لانے والے ان کے پیروکار ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی کچھ اور شرارتوں کا تذکرہ یہاں پہ کیا، یہودیوں کی بھی شرارتوں کا ذکر کیا ہے اور نصرانیوں کی بھی شرارتوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اعلان کر کے بتایا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعوت رہی ہے وہ ایک دعوت تھی، اور وہ توحید کی دعوت، توحید خالص کی۔ کہا مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ، کسی بشر کے لیے یہ بات نہیں، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کیا کرے، کتاب دے، حکم دے، یعنی علم عطا فرمائے، نبوت دے، پھر وہ بندوں سے کہنے لگے کہ اے بندو اللہ کو چھوڑ کر کے میری عبادت کرو، بلکہ ہر نبی یہ کہتا کہ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون، لیکن تم کیا کرو، تم رب کے عبادت گزار بن جاؤ، رب کے وفادار بنو، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور تم ان کو پڑھتے پڑھاتے ہو۔ اور اسی طرح بتایا آگے کہ فرشتوں کی عبادت بھی نہیں کرنی۔ اس کے بعد بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عہد و پیمان، آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کا وعدہ اور عہد و پیمان پچھلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے عالم ارواح میں لیا، اور یہاں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آنے کی بشارت دی، اور انہوں نے بھی تصدیق کی نبی اکرم علیہ السلام کی، پیدا ہونے سے پہلے بھی، اور جب وہ نبی بن کے دنیا میں آئے پیدا ہونے کے بعد تب بھی، اور جب آسمان پر اٹھا لیے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج سے ملاقات ہوئی تب بھی انہوں نے آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لے آئے، اور جب زمین کو ان کو قرب قیامت اتارا جائے گا تو بھی وہ آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ ہی کی شریعت پہ عمل کریں گے، یہ بتایا گیا۔ اور دنیا والوں سے کہہ دیا گیا دنیا والوں رب العالمین تو ایک ہی ہے، عبادت کا اکیلا مستحق وہی ہے، تم اسے چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کیسے کرتے ہو؟ قل افغیر دین اللہ افغیر دین اللہ یبغون افغیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کے دین کے علاوہ یہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات تو اسی کی پیروی کر رہی ہے، اسی کے سامنے سر بس سجود ہے۔ اے انس و جن، تمہیں کیوں تکبر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اعلان کر کے کہا کہ قیامت کے دن صرف ایک دن قبول کیا جائے گا، اور وہ ہے اسلام، دین توحید۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین اختیار کرے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں برباد لوگوں میں سے ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر آگے چل کے بتا دیا کہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرے گا اور ان کے طریقے کے مطابق عمل کر کے نہیں آئے گا، قیامت کے دن اس کی نجات نہیں ہوگی، بلکہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، ان سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، نہ ہی ان کو ڈھیل دی جائے گی، دوبارہ توبہ کرنے کی مہلت دی جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بلکہ اتنی تباہی کی بات بیان کی کہ اگر یہ کافر لوگ جو اللہ کی توحید کے دشمن اور اللہ کے پیغمبروں کے دشمن ہیں، ان کافر لوگوں کے پاس اگر پوری زمین بھر کے سونا ہو، اگر ہو جائے، فرض کر لیتے ہیں کہ وہ فرض محال ہے، یہ اگر اتنے کے مالک ہو جائے پوری زمین بھر کے سونا، اور وہ فدیے میں دے کے اپنی جان چھڑانا چاہے کہ پروردگار ہمیں جہنم سے نکال دے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہوگا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ
جو لوگ صراط مستقیم کے متلاشی ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس راستے کی ہدایت کا سوال کرتے رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ یہود و نصارہ کے تمام اعمال اور ان کی گمراہیوں اور ضلالتوں اور بدعمالیوں سے دور رہیں، کنارہ کشی اختیار کریں، اور ان سے کبھی نہ دوستی کریں اور نہ ان کی وفاداری پر یقین رکھیں، اور توحید کامل کے ساتھ زندگی گزاریں، اور توحید پر ہی ان کی وفات ہو، اور توحید پر ہی وہ اپنے رب سے ملاقات کریں، تبھی ان کی قیامت کے دن نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام توحید خالص پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔